علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے، رمضان کے روزے رکھو اور اس کے بعد والے مہینے کے روزے، اور ہر بدھ اور ہر جمعرات کے روزے رکھا کرو۔ تو گویا تم نے ساری زندگی کے روزے بھی رکھے اور افطار بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک بدھ کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے مزید بدھ کے دن کے اعمال میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو اولاً تو نیت بھی فرما لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم بدھ کا دن بھی روزے سے گزاریں گے۔ اب آئیے بدھ کے دن کے کچھ خاص اعمال میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سنیں کہ جو شخص بدھ کی رات یعنی شب بدھ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق مکمل سورت پڑھے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس پڑھے، تو ہر آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوں گے جو قیامت تک اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ شب بدھ نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ان 2 نفل کو ہم ادا کریں گے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، بدھ کے دن ایک احتیاط یہ بھی کرنی ہے کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ البتہ اگر 39 دن ہو گئے، 39 دن سے نہیں کاٹے ناخن، تو آج بدھ کو اگر 40واں دن ہے تو آج اگر ناخن نہیں کاٹے تو 40 دن سے پھر زائد ہو جائیں گے، تو اب اس پر واجب ہوگا آج ہی کے دن ناخن کاٹے، اس لیے کہ 40 دن سے زائد ناخن رکھنا یہ ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، بدھ کے دن کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرنے لگے نا، کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اپنا بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں، دکان کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کا، اپنی فیکٹری کا، گودام کا، اپنے گھر کا شفٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کوئی بھی کام ہو، جائز کام کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی بھی نیا کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے بھی بدھ کا دن بہت ہی بابرکت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچا ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام بھی پائے تکمیل تک پہنچ جائیں، کام ہماری خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو، تو بدھ کے دن سے اس کام کی ابتدا کرنی چاہیے۔ بلکہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین، ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ بدھ کے دن سے ہی ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ امت کے جلیل القدر علماء درس و تدریس کے معاملے میں اس حدیث پاک پر عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سبق بدھ ہی کے روز شروع فرمایا کرتے تھے، اور اس بات پر ایک حدیث روایت کر کے اس پر استدلال فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچا ہو۔ تو سبق شروع کرنے کا یہی طرز عمل امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، اور آپ اس حدیث پاک کو اپنے استاد شیخ قوام الدین احمد بن عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے چند باوثوق لوگوں سے سنا ہے کہ شیخ ابو یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر نیک کام کو بدھ کے روز پر موقوف کر دیا کرتے تھے۔ بدھ کو خصوصیت کچھ یوں بھی حاصل ہے کہ بدھ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے نور کو پیدا فرمایا، اور یوں یہ دن کفار کے حق میں منحوس اور مومنین کے حق میں مبارک ثابت ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نیت فرمائیے کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں گے، کسی کام کی ابتدا کریں گے نا، تو ہم اپنے بزرگوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کے لیے کہ جس کام کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچا ہو، ایسا ہوا ہی نہیں ہے، تو ہمارے کام بھی خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہوتے چلے جائیں، تو اپنے کام کی ابتدا بدھ کے دن سے کیجیے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بدھ کے دن کی خصوصیات، فضائل و اعمال ہم سن رہے ہیں۔ ایک بدھ کے دن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ بدھ کا دن یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور بدھ کے دن میں بھی خاص ظہر اور عصر کے درمیان کا یہ تو وہ اتنا مبارک، اتنا خاص یہ وقت ہوتا ہے نا، تو اس میں خاص دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر بدھ کے دن ہم کوشش کریں کہ ظہر اور عصر کے درمیان خاص اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کا اہتمام کریں، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی تضرع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ بدھ کے دن یہ ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت
یہ تو خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ سنیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر، منگل اور بدھ 3 دن، پیر، منگل اور بدھ 3 دن دعا فرمائی۔ بدھ کے دن 2 نمازوں یعنی ظہر اور عصر کے درمیان دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبولیت کا صحرا عطا ہوا اور چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جب بھی کوئی اہم اور تکلیف دہ معاملہ پیش آیا تو میں نے اسی وقت کا انتظار کیا اور اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو میں نے قبولیت دیکھی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت فرما لیجئے، اولاً تو ہر بدھ کے دن خاص اہتمام کرنا ہے ظہر اور عصر کے درمیان خصوصیت کے ساتھ دعا کا، اور دوسرا یہ کہ اللہ نہ کرے جب بھی کوئی امر اہم معاملہ پیش آ جائے، کوئی بڑا معاملہ درپیش آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کسی الجھن کا شکار ہو جائے، تو بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں ہم دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دعائیں قبول ہوں گی، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے یہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کے ذریعے بڑے بڑے مصائب و آلام دور ہو جاتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غم یہ خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، پریشانیاں خوشیوں میں بدل جاتی ہیں، سختیاں یہ آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بدھ کے دن کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بدھ کے دن کے جو وظائف و اعمال بتائے گئے، نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ہاں، اولاً فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی بھی ہماری ہو، اور ساتھ ساتھ ان وظائف و اعمال کو بھی اختیار کریں۔ الحمدللہ دنیا اور آخرت کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام روحانی علاج کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ جو وظائف، جو دعائیں، جو احتیاطیں اور بدھ کے دن کے جو خاص اعمال آپ کو بتائے گئے، تو